اگر وہ نہیں دے سکا تو اس کے ورثہ کو دے دینا چاہیے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ یعنی ورثہ اس کے بات کو بددیانتی کے طور پہ استعمال نہ کریں کہ ہم نے 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ اور اتنی بار قرآن مجید ختم کروا لیا، لہٰذا اس کا جو قرض تھا وہ اپنے ساتھ لے کے مر گیا، اللہ اسے معاف کرے، ہم تو وراثت تقسیم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اس کے پورے مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ بھی ہوا کہ خود نماز ادا نہیں فرمائی جنازے کی، مگر لوگوں کو روکا بھی نہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں، تو اصول یہی رکھا گیا کہ پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ کسی کا اس پر یعنی میت پر حق تو نہیں ہے۔ اگر حق ہے تو پہلے وہ حق ادا کر دیں، یا پھر ظاہر قبرستان میں تو ممکن نہیں ہوتا، وعدہ کر لیں کہ اسے ہم بعد میں ادا کر دیں گے تاکہ اس کی نماز جنازہ ہو جائے۔ اس صورت میں آپ نے اندازہ کیا کہ قرض کا معاملہ کتنا سخت ہے، تو ورثہ اس بات کو ہیلے کے طور پہ استعمال نہ کریں کہ بھائی مرنے والا مر گیا، ہمیں بھی کیا پتا کہ جو کچھ ہوگا معاملہ اس کا وہ اللہ جانے وہ جانے، اللہ اسے معاف فرمائے، مال تو ورثہ کے بیچ میں تقسیم ہوگا۔ تو مال دیکھ کر وارثوں کی نیت خراب نہ ہو، یہ انتہائی نقصان کی بات ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے مال میں سے کتنا، ظاہر قرض تو پورا ہی ادا ہوگا، اور قرض ادا کرنے کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو غیر مدار، یعنی قرض جو ہے اسے تو ہر صورت میں ادا ہونا، اس کے بعد وراثت کا معاملہ طے ہوگا۔ اور اس معاملے کو فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، کیونکہ مردہ اگر تمام معاملات میں ٹھیک ہے اور پھر اسے ایصال ثواب کیا گیا تو یہ ایصال ثواب اس کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے ذمے کچھ معاملات ہیں، مثلا نمازیں اگر ہیں تو وہ ہیں، اب اللہ معاف فرما دے یہ اور بات ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ، دنیا کے اعتبار سے نمازیں اگر اس پہ ہیں تو ہیں، قرض اس پہ ہے تو وہ قابل ادائیگی ہے، اسے ادا ہونا ہے، چاہے وہ کسی طرح سے ادا ہو۔ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وارثوں کو چاہیے کہ پہلے اسے ادا کر دیں، اس کے بعد بقیہ مال کی تقسیم کریں، بے شک وہ 10 روپے کیوں نہ آتی ہو، یعنی بے شک آپ کے حصے میں کم سے کم مال آتا ہو، لیکن حصہ بڑھانے کی وجہ سے قرض روکنا مناسب نہیں ہے۔ قرض کی ہر صورت میں ادائیگی ہے، اور یعنی اتنا بھی ہے کہ جسے آپ کو قرض دینا ہے، اگر اس کا لینے والا کوئی نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی وارث لینے نہیں آئے گا، یعنی آپ پر قرض ہے کسی مردے کا جس کا انتقال ہو چکا ہو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، میں کیسے اس کو ادا کروں، کہاں ادا کروں، یعنی اگر اس کا کوئی بھی نہیں مل سکتا تو اسے صدقہ کیا جا سکتا ہے اس کے نام سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بات اس مردے کے لیے انتہائی نفع بخش ثابت ہوگی اور اس صدقہ جاریہ کا اسے فائدہ پہنچے گا۔ تو فافضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ افضل ترین قول تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلی برانچ جو ایمان کی ہے، پہلی شاخ جو ایمان کی ہے، وہ کلمہ طیبہ کا اقرار یا اس کے بعد ورد، کیونکہ توحید پر مضبوطی سے جمیں گے تو بات بنے گی، یعنی توحید اور رسالت دونوں جو ہیں ان پہ اگر کوئی مضبوطی سے نہیں جمع تو پھر بات نہیں بنے گی، بنیادی بات وہی ہے۔ اور توحید اور رسالت پر اقرار کے بعد ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایمان تو حاصل کر لیا، اب اس میں کمال حاصل کرنا ہے۔ ایمان تو میں لے آیا، اب اس میں کمال پیدا کرنا ہے۔ تو کمال پیدا کرنے کے لیے پھر دیکھیے تصوف میں معاملات اور ہوتے ہیں
اور ظاہر میں بات اور ہوتی ہے. اب فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کی بات کیا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہو، اسے ہٹا دیا جائے، تو یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. دیکھیے، نہ آپ نے کوئی ورد کیا نہ کچھ کیا، یہ ایک اخلاقی بات ہے کہ کسی مسلمان کو رستے میں پڑی ہوئی چیز کی وجہ سے جو تکلیف ہونا ہے، تو آپ نے اس تکلیف کو چونکہ دور کر دیا، تو اب یہ بھی آپ کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا سبب بنی یہ بات. اور ظاہری بات ہے کہ صوفیہ کرام کے یہاں اس بات کو یوں لیا جاتا ہے کہ آپ میں جو انا موجود ہے، اس انا کو رستے سے ہٹا دیجئے، کیونکہ اگر یہ انا موجود رہے گی تو اس سے غرور پیدا ہوگا، اور غرور کی وجہ سے ایمان کا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس انا کو ہٹا دیجئے، اپنی ہستی کو بیچ میں نہیں رکھیے. اگر آپ میں انا پیدا ہو گئی تو ہر ریاضت بیکار ہے آپ کی. اگر آپ میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہر چیزیں پہلے میں ہوں، تو پھر معاملہ آپ کا کافی خراب ہو گیا. لہٰذا آپ کے رستے سے انا کا ہٹنا بہت ضروری ہے. اور اس میں انا اگر انسان میں موجود ہو تو نہ دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ ہی وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت تو وہ اپنے خول میں بند رہتا ہے. اس کو اپنے علاوہ کوئی اور دنیا میں اچھا نہیں لگتا. تصوف دراصل یا صوفیہ کرام کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے اپنی ذات کی نفی. یعنی جہاں یہ بات ہے کہ میں سب کچھ ہوں، وہاں اس بات کی ترغیب ہے کہ اسے ختم کیا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں جو کہ اس کے احکامات کے تحت زندہ ہے، اور اس کے احکامات پر مجھے عمل کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھ میں ویسے بھی کوئی کمال نہیں ہے، اور پھر کیا کمال پیدا ہوگا؟ کیونکہ کمال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے. اب آپ ایک بات دیکھیے کہ جس میں غرور ہے، نہ وہ کسی کا ہے، نہ لوگ اس کا ہونا پسند کرتے ہیں، بلکہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں. تو صوفیہ کرام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ خدمت خلق میں پیش رہتے ہیں. اب اگر کسی بزرگ کو، کسی ولی کو آپ کو پہچاننا ہو، اصل میں رستے سے تکلیف دہ چیز کو وہی ہٹائے گا جس میں کمال کے درجے کی عاجزی ہوگی، کیونکہ مغرور انسان تو ہر شے کو ٹھوکر مارتا ہے.